میں نے عرض کیا تھا کہ ان دو چیزوں کے حوالے سے بہت اہم مسئلہ ہے، اور اس صورت میں خاص طور پر اس کا ایک بڑا گہرا ربط اور تعلق ہے، اور وہ ہے احادیث نبویہ کی تحقیق اور تفتیش کے ضمن میں محدثین کرام نے جب تحقیق کی، تفتیش کی، چھان پھٹک کی، راویوں کے حالات کی بھی انہوں نے چھان بین کی، فلاں راوی ہے وہ معتمد ہے، قابل اعتماد ہے یا نہیں ہے، ثقہ ہے یا نہیں ہے، پھر یہ کہ یہ راوی کہہ رہا ہے میں نے اس راوی سے یہ بات سنی تھی، ان دونوں کی ملاقات بھی ثابت ہوتی ہے ہسٹوریکلی یا نہیں، یہ ایک زمانے میں تھے بھی اس دنیا میں کہ نہیں، ورنہ یہ کہ سن لی عن فلاں عن فلاں عن فلاں اور فوراً جو ہے وہ بات آپ نے قبول کر لی۔ چونکہ بات کیا ہے، پہلا جو ہم نے پڑھا تھا معاملہ، اس میں بھی رسول کا حکم قانونی اور شرعی اور دستوری اعتبار پر بھی وہ اللہ کے حکم کے ساتھ بریکٹڈ ہے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ تو حضور کے بارے میں کوئی کسی نے اطلاع دی، حضور نے یہ فرمایا، یہ تو ہمارے دین کا جز بن جانے والی شے ہے، یہ تو دین کی بنیاد بن جائے گی۔ اب اگر اس کی تحقیق نہ کی جائے، تفتیش نہ کی جائے، جیسے کہ جو اس کی 6 آیت میں آیا، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کسی بڑی خبر کو لانے والے شخص کے بارے میں پہلے دیکھو کہ وہ فاسق ہے یا متقی ہے، خدا ترس ہے یا یہ کہ وہ غیر محتاط آدمی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس پر اعتماد کیا جا سکے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس سے بڑی خبر اور کون سی ہوگی؟ حضور کے بارے میں کہا جا رہا ہے، حضور نے یہ فرمایا، معلوم ہوا یہ تو آخری دلیل ہے، مستند ہے ان کا فرمایا ہوا، اور مطلوب یہ ہے کہ جیسے ہی حضور کی بات آئے آپ کی زبان کو تالا لگ جانا چاہیے، حضور کی بات پر اپنی بات کہنا، حضور کی آواز پر اپنی آواز بلند کرنا، وہ تو گویا کہ اپنا سارا کیا دھرا پچھلا جو ہے اس کے حبط اعمال کا خطرہ مول لینا ہے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اب ان دونوں چیزوں کو جوڑیے تو کس قدر اہمیت ہو گئی کہ حضور کی طرف منسوب کر کے جو بات کہی گئی ہے سب سے زیادہ ضروری اسی کی تحقیق و تفتیش ہے۔ حضور نے ایسا فرمایا بھی ہے کہ نہیں؟ میں نے اس موقع پر عرض کیا تھا کہ ایک دفعہ تو چپ ہو جائے انسان، یہ ادب کا تقاضا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ بات صحیح ہو، جو بات مجھے بتائی جا رہی ہے حضور کی حدیث واقعی حدیث سے صحیح ہو، یہ معتمد علیہ ہو روایت، لہذا زبان پر تو تالا فوراً لگ جائے، فوراً انسان چپ ہو جائے، یہ ادب کا تقاضا ہے۔ لیکن اب جو ہے اس کی ضرورت ہے کہ تحقیق کی جائے، چھان بین کی جائے، تفتیش کی جائے، یہ وہ کام ہے جو کیا محدثین کرام نے۔ لیکن بعض حضرات نے اس پر اعتراض کیا، یہ تجسس کیوں کر رہے ہیں آپ؟ ولا تجسسوا، فلاں راوی کے حالات کیسے تھے، وہ سچا تھا کہ جھوٹا تھا، اس کے معاملات کیسے تھے، عام لوگوں کی اس کے بارے میں کیا رائے تھی، یہ تجسس کیوں کر رہے ہیں آپ؟ یہ تو قرآن مجید کے اس حکم کے خلاف ہو گیا، ولا تجسسوا۔ اور یہ آپ راویوں کا جو ہے کچا چٹھا اب بیان کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں اپنے ہاں، اسماء الرجال کا جو اتنا بڑا فن ہے، علم ہے، اس میں تو راویوں کے بارے میں کہا گیا، اس پر جھوٹ کی تہمت ہے، اس کو متہم بالکذب ہے، اس کے اوپر جو ہے الزام لگایا گیا جھوٹ بولنے کا، فلاں ہے، فلاں کی یہ کمزوری ہے، فلاں کی یہ خامی ہے، لہذا اس کی دی ہوئی حدیث جو ہے اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ تو گویا کہ غیبت اور تجسس دونوں کام جمع ہو گئے محدثین کرام نے جب حضور کی احادیث کی تحقیق و تفتیش کی۔ اسی حوالے سے نوٹ کر لیجئے، میں نے عرض کیا تھا یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جو اس آیت میں جمع ہوئی ہیں کہ یہ کل کی کل شر نہیں ہے، یہ کلیتاً برائی نہیں ہے، ان کے بعد پہلو وہ ہے کہ جو تمدنی ضرورت ہے، جہاں لازم ہو جائے گا تحقیق و تفتیش۔ اب کسی کا کسی پر الزام ہے، اب ظاہر بات ہے تفتیش تو کریں گے، آپ پوری تحقیق کریں گے، تجسس کریں گے، تفحص کریں گے، حق کا حق ہونا، باطل کا باطل ہونا، تبھی تو واضح ہوگا۔ اور خاص طور پر جیسا کہ میں نے عرض کیا احادیث کے ضمن میں، احادیث نبویہ، اخبار اور آثار دونوں، ایک حضور کے بارے میں کہ حضور نے یہ فرمایا، حضور نے یہ کام کیا، یا حضور کے سامنے یہ کام کیا گیا اور حضور نے روکا نہیں، اسے کہا جاتا ہے یہ اخبار ہے، حضور کا قول، حضور کا عمل اور حضور کی تقریر۔ تقریر کے معنی کوئی کام حضور کے سامنے ہوا اور آپ نے منع نہیں کیا، یہ بھی گویا کہ امپلائیڈ سینکشن ہے اس کے اندر کہ یہ حضور کی طرف سے گویا کہ اس کی اجازت ہے کہ آپ کے سامنے ہوا اور آپ نے منع نہیں کیا، یہ اخبار کہلاتے ہیں۔ آثار ہے صحابہ کرام کے اقوال اور افعال اور ان کی تقریر۔ صحابی کے سامنے کوئی کام ہوا، اس نے نکیر نہیں کی، روکا نہیں، اسے بھی گویا کہ ایک درجے میں سند کا معاملہ جو ہے اس سے حاصل ہو گیا۔ تو اخبار و آثار کے بارے میں تحقیق، تفحص، تفتیش، ان کے راویوں کی چھان پھٹک، یہ سب کام، اور واقعہ یہ ہے کہ تاریخ انسانی میں
اس کی کوئی دوسری نظیر نہیں ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سنت رسول کو محفوظ کرنے کے لیے اسی طرح کا معجزانہ معاملہ ہے جیسا کہ معجزانہ معاملہ قرآن کی حفاظت کا ہے، صرف فرق ہے طریقے کا۔ قرآن کو لفظاً لفظاً محفوظ کیا گیا، سنت نبوی کے ایک ایک لفظ جو ہے حدیث کا اس کی ہم محفوظیت کا وہ دعوی کر سکتے ہیں، لیکن سنت رسول محفوظ ہے، اس لیے کہ سنت رسول در حقیقت وہ قانونی اور دستوری سطح پر یہ تو دین کی ایک بنیاد ہے، جڑ ہے، اس کا ستون ہے، اس کے لیے ایک منبع ہے، ایک اور انڈیپینڈنٹ سورس ہے۔ جیسے کہ قانون اسلامی کی ایک سورس قرآن، اسی طرح انڈیپینڈنٹ آف قرآن سیکنڈ سورس جو ہے وہ سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس اعتبار سے تحقیق و تفتیش، اسی طریقے سے غیبت کی یا اور کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں، مثلاً یہ کہ کچھ لوگ ہیں عمال ہیں یا سیاستدان ہیں، اب ان کے بارے میں کچھ چیزوں کا تذکرہ جو ہے، کیونکہ ان کا معاملہ بڑے پیمانے پر ہے، قوم کی اور امت کی مصلحت ان کے ساتھ وابستہ ہے۔ اب یہ کہ ان کی کوئی بات جو ہے ان کی غیر موجودگی میں بیان نہ کی جائے، یہاں یہ اس کے اوپر پابندی نہیں کی جا سکتی، یہ پابندی لگا لی جائے گی تو یہ گاڑی صحیح نہیں چلے گی۔ اسی طریقے سے مثلاً بعض مواقع ہوتے ہیں جن میں لازم ہو جاتا ہے، مثلاً یہ کہ کہیں کوئی شخص آپ سے کوئی رشتے کے بارے میں کوئی مشورہ طلب کر رہا ہے، ارادہ ہے وہاں رشتہ کرنے کا، اپنا یا اپنے کسی بچے کا، اپنے کسی عزیز کا، اب وہ معلوم کر رہا ہے، آپ کے علم میں اگر وہاں کے بارے میں کوئی بات ہے تو اب ان کی غیر موجودگی میں بتانا واجب ہے آپ پر۔ یہ اس کے المستشار و مؤتمن جس سے مشورہ طلب کیا جائے اس سے تو گویا کہ اس کو امین بنایا گیا، امانت ادا کرنی پڑے گی، ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ اس اعتبار سے وہ پیٹھ پیچھے کوئی برائی کرنا ہو کسی کی بیان، لیکن اس درجے میں جس درجے میں لازم ہو جائے اور نیت توہین کی نہ ہو۔ اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ اس آیت میں تین چیزیں جو ہیں ان میں فیصلہ کن بات جو ہے وہ نیت کی ہے، کس نیت سے آپ کر رہے ہیں، ظن جو ہے اس کی وجہ سے اس کے اندر اصل سبب کیا ہے، کہیں اگر کسی کی غیر حاضری میں اس کی کوئی برائی آپ بیان کر رہے ہیں تو اس کا اصل سبب کیا ہے، نیت کیا ہے، توہین ہے اس کی یا یہ کہ کسی معاشرتی ضرورت کے تحت ایسا کر رہے ہیں، خود مصلحت امت و ملت کے ضمن میں آپ کو ایسا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس طرح تجسس کا معاملہ ہے وہ بھی ہر حال میں برا نہیں ہے۔ بہرحال یہ 6 افعال ہیں۔ ایک حدیث میں آپ کو تھوڑے سے وقت میں سنا دوں، غیبت کی تعریف کے ضمن میں یہ کچھ ایک مغالطہ ہو جاتا ہے، اور یہ مغالطہ ایسا تھا جو ایک صحابی کو بھی لاحق ہوا، انہوں نے حضور سے پوچھا غیبت کسے کہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا ذکروں کا اخاک بما یکرہ، اپنے کسی بھائی کا تذکرہ ایسے انداز میں کرنا جو اسے پسند نہ ہو، یہ غیبت ہے۔ قیلا، آپ سے کہا گیا افرأیت ان کان فی اخی ما اقول، کہ اگر واقعتاً میرے اس بھائی میں وہ خرابی ہو، عیب ہو، برائی ہو جو میں کہہ رہا ہوں تو کیا پھر بھی یہ غیبت ہے؟ قال صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر حضور نے جواب دیا ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ وان لم یکن فیہ ما تقول فقد بہتہ، اگر تو اس میں وہ عیب اور برائی فی الواقع موجود ہے تو تم نے غیبت کی ہے، اور اگر نہیں ہے تو تم نے بہتان لگایا ہے۔ یہ غیبت سے بڑا کام ہو گیا، ہے بھی نہیں اور بیان کر رہے ہو تو یہ تو بہتان ہے، یہ غیبت سے کہیں بڑا جرم ہے۔ لیکن اگر ہے فی الواقع، آپ یہی سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر یہ خرابی ہے، دیانتاً سمجھتے ہیں، پھر بھی اس کی غیر موجودگی میں بیان کرنا یہ غیبت ہے، ورنہ تو بہتان بن جائے گا۔ یہ حدیث جو ہے مسلم شریف میں بھی ہے، سنن ابی داؤد میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے حضرت ابی ہریرہ سے، اور ایسی ایک روایت امام مالک نے موطا میں بھی مطلب بن عبداللہ سے اس کو روایت کیا ہے۔ بہرحال یہ غیبت کا معاملہ اور یہ تجسس کا معاملہ اور یہ سوء ظن کا معاملہ، یہ تین وہ سوشل ایولز ہیں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ کہیں ان کی ضرورت پیش آ سکتی ہے، وہاں نیت پر سارا معاملے کا دار و مدار ہوگا، انما الاعمال بالنیات، لیکن یہ کہ بغیر اس ضرورت کے ان کا ارتکاب کرنا یہ بھی بہت برا کام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام برائیوں سے محفوظ رکھے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔